السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتلم بعد ذلک زنیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، گفتگو یہ ہے ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی۔ ناظرین یہ بھی بتاتا چلو، آپ کو پتہ ہے کہ کافی ایسے چیزیں ہیں جو ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ نے بریلویت کی جو رد کی ہیں، بریلویت کی چیزیں تھی، یعنی ان پہ یہ لگا لے، جیسا کہ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا ڈاکٹر طاہر القادری نے یہ بات کہی تھی کہ کسی شخصیت کے نام کے اوپر آپ اپنے مسلک کا نام نہیں رکھ سکتے۔ مثال کے طور پہ امام احمد رضا خان بریلوی، آپ کو پتا ہے کہ ایسا بھی طبقہ ہے جنہوں نے ان کے نام کے اوپر اپنا مسلک رکھا ہوا ہے، تو ناظرین انہوں نے اس چیز کا بھی رد کیا۔ لیکن ناظرین ایک چیز اور بتاتا چلوں، اس بندے نے یہ بھی بات کہی کہ میں بریلویت کو یعنی مانتا ہی نہیں ہوں، اور اگلی بات یہ بھی کہتا چلوں، پھر ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ بھی بات کی کہ یہ جو ممتاز قادری ہے یہ کون سا عاشق رسول ہے، یعنی اسی حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے۔ یعنی ممتاز قادری کی حقیقت کیا ہے، یہ ڈاکٹر طاہر القادری کی ہم زبانی سنیں گے۔ لیکن ناظرین یہاں پہ یہ بات کہتا چلوں، جب تک آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے آباء و اجداد، بیوی بچوں سے بڑھ کر محبوبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ محبت اور پیار نہیں کریں گے، آپ ایمان والے ہو نہیں سکتے۔ جیسا کہ وہ بھی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، اے میرے محبوب علیہ السلام، مال دولت سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا لگے ابھی آپ مومن نہیں بنے، تو پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ خدا نے فرمایا تھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام جی میں اپنی جان سے بڑھ کر بھی آپ سے محبت اور پیار کرتا ہوں۔ تو خیر ناظرین اب ہم وہ ڈاکٹر طاہر القادری کی گفتگو سنتے ہیں، ممتاز قادری کی جو حقیقت جنہوں نے بیان کی ہے، اور اس کے اوپر جو مسئلے مسائل ان سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ آپ نے ممتاز قادری کی مخالفت کیوں کیا۔ تو خیر ناظرین انہی کی زبانی وہ گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ آج گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ ابھی میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی اپنی کتاب الفقہ الاکبر پہ آنا ہے، پھر شروع فقہ الاکبر پہ آنا ہے، ان کی شروع پر امام مغنی سعدی کی شرح پہ آنا ہے فقہ اکبر کی، وہاں سے لے کر ملا علی قاری کی شرح فقہ اکبر پر آنا ہے، پھر امام ابو منصور ماتوریدی کی کتابوں پر کتاب التوحید پر آنا ہے، اور پھر ان کی کتابیں ادلۃ التوحید پر، پھر امام نصفی کی کتابوں پر، پھر علامہ تفتازانی پر کتاب التوحید پر، تبصرۃ الادلہ پر، پھر شرح مقاصد پر آنا ہے، شرح موافق پر آنا ہے۔ یہ سب کتابیں عقائد کی اب اہل سنت کی جو درسوں میں پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، اور بڑے علماء اپنے سامنے مطالعے میں رکھتے تھے فتویٰ سے پہلے۔ یہ تبصرۃ الادلہ یہ تمام کتب ابھی آنی ہے، کتاب التوحید امام ماتوریدی کی لے کر علامہ تفتازانی تک، شرح قائد نسبیہ تک، پھر رسائل ابن عابدین تک۔ ابھی بہت کچھ بیان کرنا ہے کہ پھر ایسے معاملات میں حکم کیا ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک مسئلہ چونکہ شروع ہوا اور اس طرح بیان کر دوں کہ پھر صدیوں تک یہ سارا دھندا کلیئر ہو جائے، اور یہ لاٹھی لے کے اندھوں کی طرح ہانک کر ہر ایک کو کافر بنانے والے جنہوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے، جس کو چاہے سنی بنا دیں، جس کو چاہے سنیت سے خارج کر دیں، ان سے پوچھیں کس نے ٹھیکہ دیا ہے آپ کو؟ ایک مسجد کے امام ہیں، تنخواہ لینے والے امام، اور آپ پر 100 اثرات متاثر کر سکتے ہیں۔ ہم نے ساری زندگی دیکھا ہے، ساری زندگی دیکھا ہے۔ پیسہ آپ پر اثر انداز ہوتا ہے، زور آپ پر اثر انداز ہوتا ہے، سرکاری منصب آپ پہ اثر انداز ہوتے ہیں، چل چلاؤ عوام کا شور شرابہ آپ پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ بہت کچھ معلوم ہے، میں کہنا نہیں چاہتا، مگر سوال یہ ہے کہ جس کو چاہے سنیت سے نکال دے، جس کو چاہے اسلام سے نکال دے، جس کو چاہے مشرک اور بدعتی بنا دے، اور اب آپ جس کو چاہے گستاخ رسول بنا دیں، جسے چاہے مرتد بنا دیں، واجب القتل کر دیں، اور جو آپ سے اختلاف کی ایک بات کر ڈالے اسے بھی گستاخان رسول کا ساتھی بنا دیں اور عاشقان رسول کی صف میں ملا دیں۔ آپ کو کس نے سند دی ہے کہ آپ عاشقان رسول ہیں؟ مرنے کے بعد اور موت پر جب جنازے اٹھیں گے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، کون عاشق رسول ہے اور کون نہیں ہے۔ یہ جب جنازوں کے دن آئیں گے، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا۔ شرق سے ہر تک دنیا دیکھے گی
یا دین کے کسی جاہل کا اور دین کو بدنام کرنے والے کا جا رہا ہے؟ خدا رسول کے کرم کے نظارے اس وقت نظر آئیں گے. آخرت تو کسی نے کیا دیکھنی ہے، قبر کی کیا بات کروں میں. مگر اس لیے میں چاہتا ہوں یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. ہر ایک کو آپ نے ہوا بنا کے ڈرا رکھا ہے، ایک مذہب کے نام پہ دہشت گردی کی فضا قائم کر رکھی ہے. یہ ائمہ، یہ خطبہ، یہ علماء، یہ مدرسین، یہ طلباء، مدارس میں دین پڑھانے والے گھبرا جاتے ہیں جب چاروں طرف گھیراؤ ہو جاتا ہے کہ عاشقان رسول کا سیلاب آ رہا ہے، گستاخان رسول کے خلاف. امت کو بانٹ کر کھڑا کر دیتے ہیں، یہ گستاخ ہیں، یہ عاشق ہیں. یہ ٹھیکہ کس نے دیا ہے آپ کو؟ کس نے آپ کو یہ اتھارٹی اور چابی دی ہے؟ کس نے سرٹیفکیٹ اور ڈگری دی ہے کہ آپ یہ کرتے پھریں؟ کسی کے پاس ٹھیکہ نہیں ہے، نہ آپ کے پاس نہ میرے پاس. اس کی اتھارٹی صرف خدا اور رسول کے پاس ہے اور قرآن اور حدیث کے پاس ہے. اور قرآن اور حدیث کی اتھارٹی صرف سمجھی جا سکتی ہے ان اماموں کے ذریعے جن کے ذریعے یہ سارے علوم ہم تک پہنچے. ورنہ مقلد ہونا چھوڑ دیں، تقلید چھوڑ دیں، مذاہب چھوڑ دیں جو من میں آیا کرتے پھریں. ہمیں تانا دیا جاتا تھا یہ مذہب کے پیروکار نہیں، حنفی نہیں ہے. منہاج القرآن سے بڑا حنفی اس روئے زمین پر کون ہوگا؟ حنفیت کا علمبردار. اور مذہب اہل سنت والجماعت کا علمبردار کون ہوگا؟ صرف بات یہ ہے کہ جب دلیل کی، عقل کی، اصول کی، قواعد اور ضوابط کی بات ہو تو آپ کو چبھتی ہے، چونکہ آپ نہ کسی قاعدے کو جانتے ہیں، نہ ضابطے کو جانتے ہیں، نہ شریعت کو، نہ کتب فقہ کو، نہ کتب عقائد کو، نہ تفاسیر کو، نہ کچھ پڑھا ہے، نہ پڑھنا چاہتے ہیں. الا ماشاء اللہ چند علماء کے سوا جو اس اہل ہیں وہ دباؤ میں آ جاتے ہیں. ان کا پرابلم یہ ہے کہ پھر وہ فیس نہیں کر سکتے سچویشن کو، کہ جب دمادم ہو جاتا ہے نا ماحول میں، دمادم وہ سیاسی مسئلہ بن جاتا ہے، پر وہ سمندر آ جاتا ہے. جب لوگوں کو آپ نکال کے باہر لے آتے ہیں، نعرہ بازی ہو جاتی ہے، تو فیس کرنے کے لیے ایک جرت چاہیے. وہ جرت ہر ایک میں کہاں؟ مجھے کسی صاحب نے، مفتی صاحب نے ٹیلی فون کیا تھا چند دن پہلے پاکستان سے، سندھ سے. بس کہ آپ نے یہ بات کس بنیاد پر کہی؟ تو 45 منٹ گفتگو رہی. میں نے ان کو سارے دلائل سمجھائے. میں نے کہا فلاں 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 کتاب آپ کو بتا رہا ہوں. ان سے یہ باتیں نہیں کی. میں نے کہا فلاں فلاں کتاب پڑھ لیں ہماری، اور ان کتابوں کو پڑھ کے پھر جس شخص کا مسئلہ ہے کہ اس کا قول اس نے یہ کہا تھا وہ کافر ہوا، واجب القتل تھا یا نہیں تھا، اس کے بعد اس کے اقوال کو پڑھنے اور مجھے پھر کال بیک کریں، پھر مجھے بتائیں ایمانداری سے ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد آپ کی رائے کیا ہے. پونا گھنٹہ گفتگو کے بعد جب میں نے یہ باتیں ان کو اصرار سے کہہ لی بار بار، تو مجھے وہ کہنے لگے علم کو چھوڑیں، تحقیق کو چھوڑیں، بتائیں عشق کیا کہتا ہے. میں نے کہا استغفر اللہ العظیم، عشق قرآن و سنت کے علم سے اندھی چیز کا نام ہے؟ یہی تو سارا مرنا ہے. کیا آپ نے باغیچے اطفال بنا دیا ہے دین کو؟ پھر اس کے جواب کہتے آپ تو عاشق رسول ہیں، عاشقان رسول کے جذبات مجھے. میں نے کہا میں قاضی ایاز سے بڑا عاشق رسول نہیں ہوں. میں جتنا بھی عاشق رسول ہوں قاضی ایاز سے چھوٹا ہوں. میں مراکش جا کے ان کے مزار کے قدموں کو چومتا ہوں، ان کے عشق رسول کی عظمت کی گرد کو بھی نہیں پہنچتا. میں ان سے بڑا عاشق رسول نہیں. میں نے کہا ان کی کتاب ہی پڑھ لیں. فصلیں میں نے بتا دی، آپ کو بھی بڑھاؤں گا، وہ میں ساری فصل بڑھاؤں گا. اور اس کے بعد مجھے کال کر کے بتا دے کہ جو کچھ میں نے کہا درست ہے یا غلط ہے. صرف اتنا کام کر لیں. میں نے کہا چھوڑیے کتابوں کو، جو دیکھی ہوئی ہے. عشق کیا کہتا ہے؟ اب اس عشق کا جواب سننے امام ابن عابدین نے دیا ہے. ہم نے ہر چیز کو اپنی ذوق اور اپنی مرضی کے مطابق بنا کے گھڑ لیا سارا. امام ابن عابدین نے عشق کو بھی لیا ہے. یہ آپ کی دلچسپی کی چیز ہوگی. امام صفحہ 344 پر پھر امام ابن عابدین کہتے ہیں فعلینا، آپ سنیے توجہ سے، بڑی معنی افروز جملہ آ رہا. فرماتے امام ابن عابدین فعلینا ان نتوقف ولا نقول، ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم توقف کریں اور یہ بات نہ کہیں. مفتی صاحب کہ یہ بات نہ کہیں کہ محبتنا لنبینا تقتضی ان نقتلہ.
من استطاع علیہ. یہ دین کا، علم کا، تحقیق کا، شریعت کا، فقہ کا، اصول کا، قواعد کا، ضوابط کا معاملہ ہے دین کا. امام ابن عابدین کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ رسول پاک سے ہمارا عشق و محبت تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کا سر قلم کر دیں، اس نے گستاخی کی ہے اس کو قتل کر دیں، ابن عابدین کو نکال دیں. اب ابن عابدین عاشقوں کے ساتھ ہیں یا گستاخوں کے ساتھ ہیں؟ اگر ایک سیکنڈ میں لاہور، گجرات، کراچی تک اگر یہ فتویٰ لگ جاتا ہے کہ جو بات آپ کی رائے سے مختلف کہہ دے وہ گستاخوں کے ساتھ ہو گیا، اور جو آپ کی بہتری کی بات کے ساتھ ہمدردی کر دے وہ عاشقوں کے ساتھ ہو گیا، تو ابن عابدین کس کے ساتھ ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب یہ مسئلہ ہے تو ہمیں یہ کہنا ہی نہیں چاہیے، یہ خلاف دیانت، خلاف امانت علمی ہے کہ محبتنا لنبینا صلی اللہ علیہ وسلم تقتضی ان نقتل من استطاع علیہ، کہ حضور کی محبت اور عشق کا تقاضا ہے قتل کر دیں. اس نے ایسی بات کیوں کی؟ آگے جواب دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں لأن المحبت شرطها الاتباع ولا الابتداع. فرماتے ہیں حضور کی محبت کی شرط اتباع ہے، بدعت نہیں ہے. یہ نئے فتنے گھڑ لینا، اپنی حد میں منشا نئے مسئلے گھڑ لینا، یہ ابتداء بدعت سے انہوں نے کیا. فرمایا حضور کی محبت ابتداء نئے فتنے گھڑنے کو نہیں چاہتی، حضور کی محبت حضور کا اتباع چاہتی ہے، دین کی صحیح پیروی ہونی چاہیے ان قواعد اور ضوابط کے مطابق جو ائمہ نے ہمیں دی ہیں. پھر صفحہ 345 کی اوپر والی پہلی سطر پہ جاری رکھتے ہوئے امام ابن عابدین لکھتے ہیں فإننا نقشہ. اب حضور کا عشق کیا ہے کہ اگر حضور کا عشق اور محبت ہے تو پھر ہمارا اس محبت کا تقاضا یہ ہے فإننا نقشہ ان یکون صلی اللہ علیہ وسلم اول من یفعلنا عن دمہ یوم القیامہ فالواجب علینا الکف عنہ. اگر عاشق رسول کا بننا ہے تو پھر یوں سوچو، ڈرو کسی کو کافر قرار دے کے نہ قتل کروانا. اگر عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر ڈرو اس لمحے سے کہ قیامت کے دن جب میں اپنے مصطفیٰ کے سامنے کھڑا ہوں گا، اپنے آقا کے سامنے، تو کہیں پہلا سوال ہی میرے آقا نے مجھ سے نہ کر لیا او مولوی تم نے میری امت کے گنہگار شخص کو بلا وجہ کافر بنا کے قتل کرا دیا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ فرمایا اگر پہلا سوال حضور نے یہ کر دیا تو کیا جواب دو گے؟ اگر عشق رسول ہے تو یوں سوچنا چاہیے. اب یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ میں نے لفظ بلفظ امام ابن عابدین کے کہے ہیں. جس نے جو کچھ کہنا ہو ابن عابدین کو کہے، میں تو ناقل ہوں. پھر اپنی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے نکل جاؤ مذہب حنفی سے. یہ دھوکہ بازی دجل و فریب ختم کر دو. کوئی تعلق آپ کا نہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ، ائمہ احناف کے ساتھ، ائمہ محدثین کے ساتھ، فقہاء مجتہدین کے ساتھ. قوم کو اپنی جہالت کے ساتھ گمراہ کرنا اور ہوس نفس کو دین کا نام دینا اور بغیر علم تحقیق کو عشق کا نام دینا اور حضور کے دین کی حرمتوں کو پامال کرنا گئی کوچوں ملا کر، اور پوری دنیا میں حضور کے دین کا اور حدود کا احکام کا مذاق اڑانا. اگر آقا نے پوچھ لیا آپ سے میرے عشق کا دعویٰ کرنے والوں تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ جو کافر نہیں اسے کافر بنا کے قتل کراتے پھرو، یہ عشق ہے؟ اگر آقا السلام نے پہلا سوال ہی تم سے یہ کر لیا تو کیا جواب دو گے؟ فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان ہو تو زبان کو روکو جب تک وہ شریعت کے ان تمام قواعد پر بغیر شک کے، بغیر احتمال کے، بغیر امکان تعویل کے، بغیر تعارض کے، بغیر اختلاف کے، جب ادلہ شریعت سے قطعی طور پر بغیر کسی اور احتمال کے جب تک کافر ثابت نہ ہو جائے کہ وہ ہر شک ظاہر ہو اور اس کے اسلام کا زوال کر دے، اس وقت تک کسی کے اوپر فتویٰ نہ دو. اگر لگا دیا تو پھر فرماتے ہیں کہ رہ گئے کہ اس کے دل میں کیا تھا، اس کی نیت کیا تھی. تو فرمایا کہ اس کے امر کو الی عالم السرائر چھوڑ دو، اس کی دلوں کی بات اللہ پر چھوڑ دو. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے یہ کہتے ہوئے دل میں کیا تھا. ہاں اگر گستاخی صریح ثابت ہو جائے پھر کسی نیت کا اعتبار نہیں ہے، پھر کوئی اعتبار نہیں ہے، پھر کوئی تعبیر نہیں ہے. میں اس پر آؤں گا چونکہ اس کی اگلی بحث ہماری آ رہی ہے گستاخی کیا ہوتی ہے، کیسے بنتی ہے. اگر صحیح کلمہ سے صحیح گستاخی ثابت ہو جائے پھر کوئی تعبیر نہیں، کوئی احتمال نہیں، کوئی شک، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہر چیز اڑ جاتی ہے.
अगर सराहतन हुजूर की शान एक में गुस्ताखी उसने कर दी हो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, और अगर वो नहीं है और आप एहतिमाल के साथ कर रहे हैं मानी और तावील के साथ कर रहे हैं और खींच कर इतराज करते फिरते हैं, जबकि उस पूरे कौल के कई मानी कई एहतिमाल गलत या सही, उसकी जहालत, उसकी पागलपन, उसका गधापन, उसकी बेवकूफी, जो चाहे बना लें, उसका फिस्क फजूर 100 एहतिमाल बनते हैं, तो उनमें कुफ्र के एहतिमाल को लेकर वाजिबुल कत्ल कर देना, ये हुजूर का इश्क भी नहीं और हुजूर के दीन का इल्म भी नहीं। ये उन्होंने आखिरी फैसला किया कि ये कल्बी नियत आलिम सरायर को छोड़ दें, वो आप फैसले में। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो बनाना फरमाई। नाज़रीन यहाँ पे ये भी मैं बताता चलूँ, पहले नंबर पे ये जुमला नोट फरमा ले, कुरान की ये बात है, उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नी, जो बंदा आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता है, वो तो एक बाप का हो नहीं सकता। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे ये भी बताता चलूँ, आप सहीह बुखारी की अहादीस का मुताला करें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को भेजा, एक से एक वो भी हदीस है कि अब्दुल्ला बिन अतीक को भेजा, गालबन का बिन अशरफ था, तो उसको जहन्नम वासिल किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने। नाज़रीन लेकिन मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि आया के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास दो चीजें छोड़कर गए, हम उन दो चीजों को फॉलो कर रहे हैं। आया कि हम अपनी पूरी जिंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक गुजार रहे हैं। आया कि हमारी नमाज जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका के मुताबिक है। ये मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दावा हर बंदा ये करता है कि मैं आशिक रसूल हूँ, मैं मुहब्ब रसूल हूँ, लेकिन अभी पता तभी चलता है जब बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारे। अब देखेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नमाज देखें, महबूब अलैहिस्सलाम की तमाम सियासता उठाकर देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी है तो रफुल यदैन के साथ पढ़ी है, तो बल्कि हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी साबित है नमाज रफुल यदैन के साथ पढ़ी गई। यानी आया कि पहले नंबर पे हमारी नमाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका के मुताबिक है, फिर ही हम आशिक रसूल के दावे करेंगे ना। और अगली बात, आप इस मुआशरे के अंदर देखें, भाई भाई से नाराज है या बहन भाई से नाराज है, क्या है जी, आप अपने घरों के अंदर ही नजरें दौड़ाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम मोहब्बत रसूल के दावे तो करते हैं, लेकिन जब भाई के हिस्से की या बहन के हिस्से की बारी आती है तो ये भी कह दिया जाता है कि अपनी बहन से कि आप अगर हिस्सा लेना है भाई से तो फिर भाई के घर नहीं आ सकती। ये भी आपने मुआशरे के अंदर देखा होगा। यकीन मानिए वह दीन इस्लाम है, दीन इस्लाम ने पूरी इंसानियत के हकूक बतलाए हैं। फिर दीन इस्लाम है जो मुकम्मल दीन है, क्योंकि कुरान ने इस बात की गवाही दी है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और अगली बात हम करते चले, आज अब देखेंगे भाई भाई को नहीं बुला रहा, हम दावे तो करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के, तो जबकि मेरे महबूब इस्लाम ने सिला रहमी का दर्ज दिया, हम कितनी की सिला रहमी करते हैं। बल्कि आप देखेंगे अपने घरों के अंदर ही हम नजर दौड़ाएं तो यहाँ ये भी जुमला बोलना चाहते हैं कि हमारा मरना जीना खत्म हो गया, ना आपने हमारी खुशी गमी पे आना ना हमने आना। अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा कता रहमी करता है, यानी रिश्तेदारी को तोड़ता है, ना उसके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बत करते हैं, ना अल्लाह का महबूब प्यार करते हैं, तो आप नाज़रीन किस मुंह से हम ये बात कहते हैं जी हम आशिक रसूल हैं। आप देखें, यकीन मानिए घरों के अंदर लड़ाई झगड़े इसलिए तो हैं, जबकि आप देखेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिला रहमी किया करते थे। हम मोहब्बत करते हैं लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं अपनाते। जबकि कुरान क्या कह रहा है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान कह रहा है कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, तो हम अपनी जिंदगी की तरफ भी देख लें। खैर नाज़रीन, यहाँ पे लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने की बजाय मैं यही दुआ करूंगा, अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने सीख दे, और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाज़ी बना दे, और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली लंबी जिंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।